باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گزشتہ بیان میں ایک تاریخی حقیقت کو بیان کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادیاں وہ صرف دو تھیں۔ ایک کا نام جناب فاطمہ جن کی والدہ گرامی جناب ام اسحاق تھیں، اور اسی جناب فاطمہ کا عقد جناب حسن مثنیٰ کے ساتھ ہوا تھا۔ حسن مثنیٰ کے فرزند عبداللہ ماظ اور عبداللہ ماظ کے دو فرزند محمد اور ابراہیم، اور محمد کے فرزند عبداللہ جن کو کراچی والے عبداللہ شاہ غازی کہتے ہیں، یہ بر صغیر پر پہلا سید ہے کہ جس نے اپنا قدم مبارک بر صغیر کی سرزمین پر رکھا، جناب عبداللہ شاہ غازی۔ اور یہاں پر یہ ابو منصور دوانیکی کی فوجوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے یہاں پر شہید ہو گئے، اور ان کا سر قلم کر کے بغداد میں ابو منصور دوانیکی کے دربار میں پہنچایا گیا۔ یہ ایک صاحبزادی تھی جن کی اتنی نسل چلی ہے جناب حسن مثنیٰ سے۔ حضرت فاطمہ صغرا اس کا تو کوئی نام نشان ہی نہیں ہے کہ کوئی مدینے میں بھی بچی رہ گئی تھی۔ اور دوسری جناب سکینہ بنت الحسین۔ آج ہم نے جناب سکینہ بنت الحسین کے حالات کے بارے میں کہ بی بی کربلا میں ظلم و ستم کو برداشت کیا، اس کے بعد زندان کی صعوبتوں کو برداشت کیا، زندان کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بی بی مدینہ میں تشریف لے آئیں۔ یہ جو جناب سکینہ بنت الحسین کی وفات عام طور پر پڑھی جاتی ہے قید خانہ میں، یہ ایک محض جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مورخین نے بالکل تصریح کی ہے کہ جناب سکینہ کی وفات یہ نہیں زندان شام میں ہوئی، بلکہ شیخ عباس قمی کی کتاب، یہ کیمرے کے سامنے شیخ عباس قمی کی احسن المقال، اس کے صفحہ نمبر 592 پر، 550 پر یہ شیخ عباس قمی کی کتاب 500 احسن المقال جس کا نام ہے، اور جس کا صفحہ نمبر 550 ہے، یہ کتاب دیکھی جا سکتی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ جو امام حسین علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی تھی، ان کی وفات بھی 117 ہجری میں ہوئی، اور جناب سکینہ بنت الحسین کی وفات بھی 117 ہجری میں ہوئی۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اگر بی بی کی عمر مبارک واقع کربلا میں 4 سال تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ 4 سال وہ 40 سال بعد میں 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 44 سال سے آگے 17 سال مزید بنتے ہیں، یعنی اس بیوی کی عمر مبارک یہ تقریباً 63 سال بنتی ہے۔ تو یہ 63 سال ایک بیوی کی عمر مبارک ہو اور اس سے ساری حقیقت کا انکار کر دیا جائے، اور بیوی کو کہہ دیا جائے کہ بیوی نے وفات پائی ہے میدان زندان شام میں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض مورخین نے جو غیر معتبر روایت ہے، منتخب تریح میں ایک روایت ہے کہ ایک بچی فوت ہو گئی تھی زندان شام میں، وہاں پر بھی جناب سکینہ کا نام نہیں ہے، بس صرف اتنا لفظ ہے کہ ایک صبیہ، ایک بچی فوت ہو گئی تھی زندان شام میں۔ جبکہ جناب سکینہ بنت الحسین کے بارے میں تمام مورخین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ بی بی 117 ہجری تک زندہ رہی۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ ساری حقیقت کا انکار کرنا پڑے گا۔ یہ مسائل بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور پھر اس قسم کی باتیں بنانا یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ جناب سکینہ بنت الحسین نے الحمدللہ واقع کربلا کے بعد کافی مدت تک زندہ رہی، اور بی بی نے 117 ہجری میں جا کر وفات پائی۔ اس لیے یہ بعض لوگ چونکہ حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں، تاریخوں کو پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ کرتے نہیں ہیں، اور پھر الزام دیتے ہیں کہ یہ جی نئی بات کر رہے ہیں۔ میں نئی بات نہیں کر رہا، میں شیخ عباس قمی کی اصل مقال سے پڑھ رہا ہوں۔
جو کہتے ہیں کہ بی بی کی وفات، بی بی کی شہادت زندان شام میں، وہ بھی کوئی تاریخی کتاب کا حوالہ دیں نا، آج سے 1400 سال پہلے جو تاریخ لکھی۔ اب یہ کوئی کہے کہ ہم تو سنتے ہیں، سننے میں کیا ہے بھائی؟ سننے میں تو ایک آدمی نے جھوٹ گڑا، وہ 50 سال سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، یا 60 سال سے بولا جا رہا، کہ یا پھر ایک جھوٹ 60 سال بولا جائے، 70 سال بولا جائے تو پھر وہ سچ ہو جاتا ہے؟ نہیں، جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے۔ اگر جس نے پڑھا ہے اور آگے پھیلایا ہے، اس نے بغیر تحقیق کے یہ پڑھا اور پھیلایا ہے۔ تحقیق کرنی چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے۔ یہ شیخ مفید الرحمہ کی کتاب تذکرۃ الاطہار، جس کا عربی میں نام ارشاد ہے، اس میں بھی انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 2 بیٹیاں لکھی ہیں، ایک فاطمہ جن کی والدہ کا نام ام اسحاق تھا، اور دوسری جناب سکینہ بنت الحسین ہے جن کی والدہ کا نام جناب ام رباب تھا۔ لہذا اس کے علاوہ کوئی اور صاحبزادی تحریر ہی نہیں کی۔